کا لفظ اور معنی میں، وہی لفظ جب اردو میں استعمال ہوتا ہے اور معنی میں. مثلا وسیلہ، وسیلہ اردو میں کس معنی میں ہوتا ہے؟ ذریعہ. اردو میں کیا ہے؟ ذریعہ. چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی، بڑے افسر کو ملنا ہو تو چھوٹے افسر کی سفارش. یہ اردو میں ہے، اردو میں. اور عربی میں الوسیلہ کس کو کہتی ہیں؟ ان سارے چپ کر گئے. خدا گواہ ہے جتنے مفسر ہوئے، متقدمین متاخرین، عربی کے، اردو کے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جتنے مفسر ہوئے سب نے الوسیلہ کا معنی کیا التقرب الی اللہ بالایمان و بالاعمال الصالح. ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا، یہ عربی کا الوسیلہ ہے. عربی کا وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے کیا ہونا؟ اور اردو میں جب استعمال ہوگا تو ذریعہ. ہوں وسیلے دا لفظ ہتھے چڑھ گیا ساڈے دوستاں دے اردو چ. انہاں کہا ہاں اللہ نو ملنا ہوئے نا تے بزرگاں دی ضرورت، بزرگوں کے واسطے سے ملا جاتا ہے. چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اچھے خاصے پڑھے لکھے وہ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تے گل ٹھیک ہے، بندہ چھت تے بغیر سیڑھی دے نہیں چڑھ سکتا. تو اللہ کو بغیر بزرگوں کے کیسے مل سکتا ہے؟ اس سے چھت کس نو بنایا ہی؟ کس کو بنایا چھت؟ اللہ کو. اللہ چھت کی طرح، بزرگ سیڑھی کی طرح. تو چڑھ گیا اتے. یہ محب ہے بزرگوں کا. وہ لوگ بھی کہتے ہیں ہاں یار بات ٹھیک ہے، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. میں نے کہا چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں. میں نے یہاں سے جانا ہے وہاں، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا. مولا میں نے تجھ تک پہنچنا ہے، تو بتا تو کہاں ہے؟ فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں. مولا یہ مائک میرے قریب ہے، یہ میرا موبائل میرے قریب ہے، یہ صوفہ میرے قریب ہے، تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تیری شاہ رگ اتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں. رب کتنا قریب ہے؟ ہوں پوڑی کتھے رکھنی؟ کتھے رکھنا چاہنا پوڑی؟ یہ مثالیں دیتے پھرتے ہو کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس لیے پڑتی ہے کہ چھت دور ہے، اور جس رب سے میرا تعلق ہے نا وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ. میں نے عربی الوسیلہ کا کیا معنی کیا؟ قرب. بولو تو صحیح یار، کیا معنی کی؟ اللہ کے کیا ہو وہ؟ کس کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اعمال صالحہ. اس پر میں بڑی ایک آسان سی دلیل دے دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ فوراً تسلیم کر لیں گے انشاءاللہ. ہر اذان کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، وہ ہمارے آقا نے ہمیں تعلیم کی. اذان ختم ہو تو یہ دعا پڑھا کرو، جن جن کو آتی ہے وہ پڑھو. اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ
वस्सलात القائمہ آت محمدا الوسیلۃ. آگے پڑھو. جو میں پڑھ رہا ہوں نا وہ حدیث میں آتی ہے. سنو سارے غور سے سنو, چپ کر کے سنو. اس سے جتنے لفظ بڑھاتے ہو وہ حدیث میں کوئی نہیں ہے. میں پڑھ رہا ہوں وہ حدیث میں. اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. وفی روایت انک لا تخلف یہ والدرجۃ الرفیہ وارزقنا شفاء, یہ حدیث کی کتابوں میں کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. لفظ وہی پڑھنے چاہیے جو آمنہ کے لال نے پڑھے تھے. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. ہمیں اس پہ بڑھانے کی ضرورت نہیں. ہم کون ہوتے ہیں بڑھانے والے؟ ہمیں وہی لفظ پسند ہیں جو ہمارے محبوب کی زبان سے نکلیں. یہ تسی ہن مانا کرو نا آت محمدا الوسیلۃ, تے خدا دی قسم ہے میں تو انعام میں کی اعلان کرنا ہے, میں انعام دے. یہ تسی مانا کرو آت محمدا الوسیلۃ. کر گئے نا چپ سارے. اے اللہ, وہ جو الوسیلہ جگہ ہے نا, الوسیلہ جنت میں ایک بلڈنگ ہے, جنت میں ایک بنگلہ ہے, جنت میں ایک منزل ہے, وہ جس کا نام الوسیلہ ہے, مولا وہ ہمارے نبی کو دینا. میرے آقا نے فرمایا جو بندہ میرے لیے دعا کرے گا اس کی شفاعت کرنا مجھ پہ واجب ہو. وہ الوسیلہ, وہ مقام, وہ درجہ, وہ منزل ہمارے نبی کو دینا. میرے آقا نے فرمایا ساری خلقت میں صرف ایک بندے کو ملنی ہے, وہ منزل ایک بندے کو ملنی ہے, اور مجھے رب کی رحمتوں سے یقین ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا. اللہ مجھے دیں گے. جاؤ اور اپنے علماء سے پوچھو. بندیالوی آیا تھا, یہ بیان کر کے گیا ہے اس منزل کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں. چلو جاؤ جاؤ سوال کرو اپنے علماء سے, اس منزل کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں, اس کا نام الوسیلہ کیوں ہے. آپ کے علماء نہ بتائیں تو بندیالوی بتانے لگا ہے اس کو الوسیلہ اس لیے کہتے ہیں وہ اللہ کے عرش کے قریب ہے. تو پھر وسیلہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ قرب. اس منزل کو بھی الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے عرش کے کیا ہے؟